ناظرین آداب۔ مورخہ 15 جنوری 2026 مطابق 25 رجب المرجب 1447 ہجری کے آوازنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں آوازنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ایران میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر بھارت نے اپنے شہریوں کو ایک بار پھر سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ تاحکم ثانی ایران کا سفر نہ کریں۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز جاری تازہ ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ایران میں جاری شدید حکومت مخالف مظاہروں اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے باعث حالات نہایت سنگین ہو چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں جاری حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی 5 جنوری کو جاری کی گئی ایڈوائزری میں بھارت نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے بچنے کی تلقین کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو پونگل تہوار کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تہوار ہمیں فطرت کے تحفظ کو اپنی طرز زندگی کا حصہ بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعظم مودی بدھ کے روز مرکزی وزیر ایل مرگن کے رہائش گاہ پر منعقدہ پونگل تہوار میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پونگل کا تہوار ہمیں یہ تحریک دیتا ہے کہ کرۂ ارض کے تئیں ہمارا شکر گزاری کا جذبہ صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ ہم اسے اپنی طرز زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سابق فوجیوں کی بہادری، قربانی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں قومی شعور کے زندہ ستون اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریر قرار دیا۔ وزیر دفاع نے تمام فوجیوں کے اہل خاندان کو زور دیا کہ وہ اپنے تجربات کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی کریں، اگنی ویروں اور نوجوان فوجیوں کو صحیح سمت فراہم کریں، ہنگامی حالات میں سول انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہوں، سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیں اور زمینی سطح پر حب الوطنی کے جذبے کو مزید مضبوط کریں۔ اس طرح مستقبل کے لیے ایک مضبوط ہندوستان کی بنیاد رکھنے میں اپنا تعاون جاری رکھیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بدھ کے روز کانگریس پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں مذہب پر مبنی سیاست کے لیے لچکدار رویہ اپنا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر پارٹی نے 77 سال پہلے فرقہ پرستی کے خلاف ٹھوس موقف اختیار کیا ہوتا تو اسے اقتدار سے بے دخل نہیں کیا جاتا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اگر 77 سال پہلے فرقہ پرستی کو مضبوطی سے کچل دیا جاتا تو ملک کو تباہی سے بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جن خطوط پر آئین کی بنیاد رکھی گئی تھی، اگر آزاد ہندوستان کے آئین کو پوری ایمانداری کے ساتھ نافذ کیا جاتا تو ہمیں آج اس دن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک سچائی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک سچائی ہے کہ کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے کانگریس لیڈروں نے شروع ہی سے مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست کے خلاف لچکدار پالیسی اپنائے رکھی۔ اتر پردیش نے ایک مضبوط قومی موجودگی قائم کرتے ہوئے برآمدی شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ نیتی آیوگ کے ذریعے جاری کردہ برآمدی تیاری کے اشاریہ 2024 میں اتر پردیش نے مجموعی طور پر چوتھا مقام حاصل کیا ہے، جبکہ ریاست لینڈ لاکڈ ریاستوں میں ملک میں پہلے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ یہ کامیابی اس لیے بھی خاص سمجھی جاتی ہے کیونکہ 2022 میں اتر پردیش کو مجموعی طور پر 7واں لینڈ لاک کیٹیگری میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا تھا، لیکن صرف 2 برسوں میں یہ قابل ذکر بہتری ریاست کے برآمدی شعبے میں جامع اصلاحات کی عکاسی کرتی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے اتر پردیش میں جاری SIR کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SIR کے نام پر ریاست کی ووٹر لسٹ میں اب تک کی سب سے بڑی دھوکہ دہی ہوئی ہے اور 1 ماہ کے اندر 4.5 کروڑ ووٹروں کے نام غائب کر دیے گئے۔ انہوں نے اسے جمہوریت اور آئین پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ بدھ کے لکھنؤ میں سنجے سنگھ نے کہا کہ دسمبر 2025 میں ریاست میں ووٹروں کی تعداد 17 کروڑ تھی، لیکن SIR کے بعد یہ تعداد گھٹ کر 12 کروڑ 55 لاکھ ہی رہ گئی ہے۔ مدرسہ دارالعلوم عبدالحی حسنی بالاگنج لکھنؤ ہمیشہ سے علم دین کی ترویج و اشاعت، قرآن و سنت کی تعلیم اور صالح نسل کی تیاری میں نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسی عظیم روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے میں ایک نہایت ہی روح پرور، ایمان افروز اور یادگار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع 2 خوش نصیب بچوں کی تکمیل حفظ قرآن کریم تھا۔ یہ بابرکت تقریب مدرسے کے احاطے میں منعقد ہوئی، جس میں اساتذہ کرام، طلباء، سرپرستوں اور اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بطور خصوصی مہمان مولانا فخر الدین طیب ندوی نے اپنے خطاب میں طلباء کو قرآن کریم سے مضبوط تعلق قائم رکھنے، اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے اور دینی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کی تلقین کی۔
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बुध को कहा कि संभल में 24 नवंबर 2024 को होने वाले तशद्दुद में अदालत ने उस वक्त के सीओ अनुज चौधरी और कोतवाल समेत 20 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है, जिससे रियासती हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया है। पार्टी के कारगुजार रियासती सेक्रेटरी ऐश्वर्य प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि संभल तशद्दुद रियासत की सरपरस्ती में हुआ था। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर तनाज़ा खड़ा करने के वाक़े में 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए थे कि तमाम के तमाम को गोली लगी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी गोली से किसी की मौत होने से इनकार किया था। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर अबू बकर ज़ाहिर उस्मान को एक बाज़ाब्ता ख़त इरसाल किया है, जिसमें अमरीका पर ईरान में तशद्दुद को हवा देने और ताकत के इस्तेमाल की धमकी देने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अमरीकी क़यादत के बयानात न सिर्फ ये कि मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं, बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम को भी बढ़ा सकते हैं। ईरान ने अपने खत में कहा है कि अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पर बयानात बराह रास्त ईरान के अंदर एहतजाज को भड़काने की कोशिश हैं। अमेरिकी सीनेटर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड समेत नेटो के किसी भी रुकन मुल्क या खित्ते पर हमला करने या कब्जा करने से रोकने के लिए एक बिल पेश किया है। मंगल को मुतालिक कराया गया नेटो यूनिटी प्रोटेक्शन एक्ट महकमा दिफा और महकमा खारजा को किसी भी नेटो रुकन मुल्क के इलाके की नाकाबंदी, कब्जा, इल्हाक या कंट्रोल कायम करने के लिए फंड्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का इल्तिजाम करता है। इसके अलावा रिपब्लिकन सीनेटर डॉन बेकर ने डेमोक्रेटिक सीनेटर्स के साथ मिलकर एक ऐसा बिल पेश किया है जो सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल करने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। ईरान में पुरतशद्दुद मज़ाहिरों के बाद अमेरिका ने एक ताज़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, जिसमें अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें, अमेरिकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार न करें, जल्द बाहर निकलने का मंसूबा बनाएं। अपनी ताज़ा तरीन एडवाइजरी में अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने मखसूस सरहदी रास्तों की जानकारी भी शेयर की है जो इस वक्त ज़मीनी रास्ते से बाहर निकलने के लिए खुले हुए हैं। नीज़ खतरनाक रास्तों की फहरिस्त भी जारी की है और उनसे बचने का मशवरा दिया है। सिफारत खाने ने आज बरोज़ बुध अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी शहरियों को अब ईरान छोड़ देना चाहिए और ईरान से तुर्की या आर्मेनिया के लिए ज़मीनी रास्ते से रवाना होने पर गौर करना चाहिए। अमेरिकी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान भर में मुजाहिरे बढ़ सकते हैं और पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।